بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل افعال المقاربۃ ہی افعال وضعت للدلالۃ علی دنو الخبر لفاعلها وہی ثلاثۃ اقسام للرجاء والحصول وللأخذ والشروع۔ خوب توجہ، افعال مقاربہ یہ وہ افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ ان کی خبر ان کے فاعل کے اسم کے قریب ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، آگے بالکل آسان ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں افعال مقاربہ، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے، یہ بتاتے ہیں کہ ان کی خبر ان کے اسم کے قریب، دنو یعنی قریب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتاتے ہیں کہ ان کی خبر ان کے اسم کے قرب پر دلالت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں۔ افعال مقاربہ بلکہ یوں کہیں، مقاربہ میں کچھ ہیں کہ جن میں باقاعدہ قرب کا معنی پایا جاتا ہے، مقاربت کا۔ بعض ہیں جن میں امید کا معنی پایا جاتا ہے، اور بعض ہیں جن میں شروع، آغاز، انشاء کا معنی پایا جاتا ہے۔ چونکہ بعض میں قرب کا معنی پایا جاتا ہے تو لہذا تسمیت الکل باسم الجز، کل کو جز والا نام، چونکہ بعض ایسے ہیں جو بمعنی قربہ کے استعمال ہوتے ہیں، مقاربت کا معنی پایا جاتا ہے، ہم نے سب کو ہی یہی نام دے دیا اور سب کا نام رکھ دیا افعال مقاربہ۔ حالانکہ بعض مقاربت پر داد کرتے ہیں، بعض امید کے علاوہ امید کا معنی دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اخذ و شروع انشاء کا دیتے ہیں۔ یہ تین قسم کے ہیں۔ اب میں ذرا ان کو یوں بیان کرتا ہوں۔ خوب، کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عصا، نمبر 2 عصا، پھر قادا اور طافقہ، جعل، کاروا اور آخاذہ۔ اب ان کو ذرا یاد کر لیں یا ان کو لکھ لیں کہ افعال مقاربہ، عصا، قادا، 2 ہو گئے جی۔ آگے فرماتے ہیں طافقہ، جعل، کاروا، آخوا، اوشکا، یہ ہو گئے جن کو کہا جاتا ہے افعال مقاربہ۔ اب آپ کو پوچھا افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ اگرچہ یہ 3 قسم میں ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو قرب کا معنی دیتے ہیں، بعض امید کا معنی دیتے ہیں، اور بعض ان میں سے اخذ و شروع کا معنی دیتے ہیں۔ تو چونکہ بعض قرب کا معنی دیتے تھے تو ہم نے سب کا نام ہی مقاربہ رکھ دیا۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان افعال مقاربہ کی دلالت کس چیز پر ہوتی ہے؟ آسان، آپ کہیں گے یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کی خبر ان کے اسموں کے قریب ہے۔ اب آگے ہم تفصیل یوں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں افعال المقاربہ
ہی افعال، افعال مقاربہ وہ افعال ہیں وضعت جن کو واضح کیا گیا ہے للدلالت، اس دلالت کے لیے کہ وہ اس بات پر دلالت کریں، کس بات پر؟ علی دنو الخبر لفاعلہا، کہ ان کی خبر ان کے فاعل کے قریب ہے۔ خبر کے فاعل سے مراد وہی اسم ہے، یعنی خبر کے فاعل کے قریب ہونے پر دلالت کرنے کے لیے ان افعال مقاربہ کو واضح کیا گیا ہے۔ وَهِيَ ثَلَاثَةُ اقسام، ان افعال مقاربہ اگرچہ اس بات میں شریک ہیں للدلالت علی دنو الخبر لفاعلہا، لیکن یہ تین قسم کے ہیں۔ الاول، ان میں سے کچھ ہیں جو آتے ہیں للرجا، امید کا معنی دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں عسا، عسا آتا ہے امید کے لیے، عسا زید ان یقوما، امید ہے کہ زید کھڑا ہو، یہاں للرجا یعنی امید کا معنی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ عسا ہوا فعل جامد، بہت توجہ، عسا نمبر ایک عسا امید کے معنی میں آتا ہے، نمبر دو عسا فعل جامد ہے، یعنی ماضی کے علاوہ اس سے مضارع یا امر کے صیغے نہیں ہیں۔ فعل جامد، فعل جامد سے مراد ہے اس کی مزید گردانیں دیگر افعال میں نہیں ہو سکتی۔ جامد کے آگے خود لکھا ہے، یعنی لا یستعمل منہ غیر الماضی، وہ ماضی کے علاوہ باقیوں میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی عسا سے کوئی مضارع نہیں بنا سکتے، پھر اسے امر نہیں بنا سکتے، بس عسا یہی ماضی کا صیغہ، اس کو فعل جامد کہتے ہیں کہ جس سے دیگر صیغے نہ بن سکیں۔ عسا ہوا فی العمل مثل قادا، عسا مثل قادا کے ہے، عسا مثل قادا کے ہے۔ اچھا جی، یہ قادا کس کے لیے آتا ہے؟ انشاءاللہ آگے وہ آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ۔ یہ مثل عمل میں مثل قادا کے ہے، فرق یہ ہے، بہت توجہ آگا، کہ جو عمل قادا کرتا ہے یہ بھی وہی کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ اس عسا کی خبر فعل مضارع مع ان ہوتی ہے، جبکہ قادا کی خبر فعل مضارع بغیر ان کے ہوتی ہے۔ بہت توجہ آگا، عسا کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ ان یقوما، ان یضربا، ان ینصرا اس طرح ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی ان حذف بھی ہوتا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اس کی خبر فعل مضارع مع ان ہو۔ اب ذرا ایک ایک کر کے آگے۔ نمبر ایک، عسا یعنی افعال مقاربہ میں سے پہلا ہے عسا۔ نمبر ایک عسا للرجا، یہ آتا ہے امید، تین قسمیں تھیں، امید، رجا یعنی امید کے لیے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے عسا۔ عسا فعل جامد ہے جو ماضی کے علاوہ دیگر افعال میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی اس سے عسا سے مضارع نہیں بنتا، اس سے امر نہیں بنتا۔ وَهُوَ فِي الْعَمَلِ مِثْلُ قَادَ، یہ عمل میں قادہ کی طرح ہے، لیکن عسا میں ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ أَنَّ خَبَرَهُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعًا، عسا کی خبر غالب طور پر فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ، جیسے عسا زیدن ان یقوما، عسا زیدن ان یقوما۔ ہاں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ عَلَى اسْمِهِ،
بہت توجہ آگا. عصا فعل جامد ہے ایک، عصا کی خبر فعل مضارع ما ان ہوتی ہے دو، نمبر تین عصا کی خبر کو عصا کے اسم پر مقدم کرنا بھی جائز ہے، یعنی یجوز تقدیم الخبر علی اسمہ، یعنی عصا کی خبر کو عصا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے. لہذا عصا زید ان یقوما کی بجائے عصا ان یقوما زید پڑھنا بھی جائز ہے. تین باتیں ہو گئیں. نمبر چار وَقَدْ يُحْذَفُ عَنْ، کبھی کبھار، ہمیشہ نہ، چونکہ میں نے اوپر کہا نا غالباً اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ، لیکن کبھی کبھار اس کی خبر میں سے ان کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. لہذا زیدن عصا زیدن ان یقوما کی بجائے کہا جاتا ہے عصا زیدن یقومو. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. اچھا الثانی، دوسرے قسم افعال مقاربہ کی، پہلی تو ہوگی نا جو رجا امید کا معنی دیتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے للحصول، جو حصول کا معنی دیتی ہے. حصول یعنی کیا کہ یہ خبر اس اسم کے لیے حاصل ہو چکی ہے. وہ حصول کا معنی کون دیتا ہے؟ وہ ہے قادا. خوب. وَخَبَرُهُ، قادا کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے بغیر ان کے، یعنی غالباً اکثراً قادا کی خبر فعل مضارع بغیر ان ہوتی ہے، جیسے قادا زید یقوم ہو، لیکن قد تدخل ان، کبھی کبھار اس کی خبر پر فعل مضارع جو ہوتی خبر ہوتی ہے اس پر ان داخل بھی ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب ہے ہم نے پیچھے جو کہا تھا کہ عصا کی خبر بھی فعل مضارع، قادا کی خبر بھی فعل مضارع، لیکن عصا کی خبر پر غالباً ان ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، کبھی کبھی نہیں ہوتا. لیکن قادا میں غالباً بغیر ان کی ہوتی ہے، لیکن قد تدخلو کبھی ان آ بھی جاتا ہے، جیسے قادا زید یقومو کی بجائے کہتے ہیں قادا زید ان یقوما. یہ دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم للأخذ والشروع فی الفعل، یعنی کچھ ایسے افعال ہیں جو معنی دیتے ہیں اخذ اور شروع فی الفعل کا، کہ یہ کام شروع ہو چکا ہے. قادا امید کے لیے، عصا وہ امید کا معنی امید ہے کہ ایسا ہو، قادا حصول کے لیے کہ ایسا ہو گیا ہے. اور تیسرا ہو گیا اخذ و شروع فی الفعل، کہ یہ کام ایسا یعنی شروع ہو گیا ہے، کسی فعل کو شروع کرنا، یعنی خبر کا فاعل کے لیے آغاز ابتدا انشاء ہو چکی ہے. وہ کون کون سے ہیں جو اخذ و شروع کا معنی دیتے ہیں؟ وہ ہیں تافقہ، جعل، کاروبا اور آخذا. ان کا استعمال مثل قادا کیا ہے؟ یعنی ان کی خبر فعل مضارع بغیر ان کی ہوتی ہے، جیسے تافق زید یکتب، اوشک زید. خوب، یہ ہو گئے ادھر. اوشکا یہ علیحدہ ہے. اوشکا اس کا استعمال مثل عصا اور قادا کیا ہے؟ یعنی کیا مطلب کہ اس اوشکا کی خبر فعل مضارع ما ان بھی ہوتی ہے اور فعل مضارع بغیر ان بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. قادا، کاربا، اوشکا، میں نے پہلے گزارش کیا کہ ان تین میں مقاربت کا معنی پایا جاتا ہے، باقی کسی میں امید اور کسی میں رجا ہے. اور چونکہ تین میں مقاربت کا معنی تھا، آپ نے سب کا نام ہی فعل مضارع رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی فصل وہ ہے
فعل تعجب در حقیقت فعلانے ہے، نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے، یعنی تعجب کے دو فعل، جہاں افعال نہیں کہا، چکا افعال تب ہوتا کہ دو سے زائد ہوتے، یہ تو فقط ہیں ہی دو، ما افعلا اور ایک ہے افعل بہی، بس یہ دو ہیں جو تعجب کے لیے آتے ہیں کہ آپ نے خوب۔ اب فرماتے ہیں ذرا غور کرنا ہے، ما افعلا اور افعل بہ، یہ دو صیغے ہیں تعجب کے لیے۔ تعجب کیا ہوتا ہے؟ تعجب کسی چیز کا مخفی ہونا یا پوشیدہ ہونا اور اس کے بعد پھر وہ چیز ظاہر ہو جائے، اور جب پتہ چلتا ہے تو پھر انسان پر جو ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اسی کو تعجب کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جب میں نے فلاں کو یہ کام کرتے دیکھا، کیوں؟ چونکہ پہلے اس پر یہ چیز مخفی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ کرتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ تو یہ بھی کرتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں مجھے فلاں بندے پر بڑا تعجب ہوا۔ تو یہ تعجب کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے انشاء تعجب۔ انشاء تعجب کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تعجب کو پیدا کرنا، یعنی یہ صیغہ ایسا ہے کہ ما افعلا، ما افعلا کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس سے انشاء تعجب، یعنی انشاء تعجب کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تعجب کو پیدا کرنا، جیسے ہم نہیں کہتے اور نکاح کے صیغوں میں قصد انشاء ہونا چاہیے، تو انشاء مراد یہ ہے نا کہ یہ پہلے نہیں ابھی کر رہا ہوں انشاء، تو یہ مراد انشاء تعجب کہ اس کے ذریعے تعجب کے معنی کو پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے ما وضع، جن کو انشاء تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ وضع کی قید کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مثلا ایک فعل ہے تعجبا زیدن، زید متعجب ہوا، یہ تعجبا افعال تعجب میں سے نہیں، کیوں؟ جہاں انشاء کا معنی نہیں، تعجبہ خبر ہے کہ فلاں فلاں سے متعجب ہوا، وہ خبر ہے، ہم بات کر رہے ہیں انشاء تعجب کی۔ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں ان افعال تعجب کی طرح نہیں، بلکہ اس کے فقط دو ہی صیغے ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں ما افعلا اور افعل بہی۔ باقی افعال کی طرح نہیں کہ جیسے اس کی گردانیں ہوتی ہیں بہت لمبی چوڑی اور 14 صیغے، اس طرح کا یہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ مختصر سے ہیں اور دو ہیں۔ فاصل فعل تعجب، یعنی تعجب کے دو فعل، وہ فعلانے تھا نا، نون تثنیہ کی وجہ سے گر گئے۔ ما وضع لانشاء تعجب، جن کو انشاء تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو، بہت توجہ، یعنی وہ صیغے جن کو بنایا گیا ہو انشاء تعجب، تعجب کا معنی پیدا کرنا، نہ کہ وہ خبریہ ہو، نہیں، انشاء کے لیے، خبر کے لیے نہیں، جن کی وضع اس کے لیے ہو کہ یہ انشاء تعجب کا اہتمام کو پیدا کریں۔ وَلَهُ صِيغَتَانِ، اس کے فقط دو ہی صیغے ہیں، ایک ہے ما افعلہ، یعنی ما احسن، ما افعلہ یعنی ما احسن زیدن، یہ فعل تعجب ہے، اے ایو شیء احسن بزید، یعنی کون سی چیز زید سے احسن ہے، یعنی ما احسن زیدن، کتنا احسن زید، اور تعجب جیسے کہتے ہیں وَلَا يُبْنَيَانِ إِلَّا مِمَّا يُبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ، یہ تعجب کے دو صیغے، فعل تعجب کے دو صیغے،
فقط وہیں سے بنتے ہیں جس سے افعال التفضیل بنتا ہے. جس سے افعال تفضیل نہیں بن سکتا اس سے یہ تعجب کے صیغے بھی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے جی, ختم. خوب آگے فرماتے ہیں وَيُتَوَسَّلُ فِي الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا أَشَدَّ اسْتِخْرَاجًا فِي الْأَوَّلِ وَاشْتَدَّ بِاسْتِخْرَاجِهِ فِي الثَّانِي كَمَا عَرَفْتَ فِي اسْمِ التَّفْصِيلِ. کیا مطلب اس کا؟ فرماتے ہیں وہ یتوسل یعنی ملایا جاتا ہے ممتنع میں کہ جہاں سے افعال تفضیل نہیں بن سکتا وہاں اس کو جیسے ما اشد استخراجن اس کو پہلے کے ساتھ اور اشتد بھی یعنی بے استخراج ہی دوسرے میں. اس لیے کہ ہم نے پیچھے بھی کہا تھا کہ افعال التفضیل کی بحث میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جس سے نہیں بنتا اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو اور با کے ساتھ پھر ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ما اشد استخراجن ما اشد لکھ کے اس کے بعد فرماتے ہیں کیا ہوگا اس کے مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے جیسے ما اشد استخراجن یاشتد باستخراجہ فی الثانی کما فی اسم التفصیل. لا یجوز التصرف فیہما بتقدیم ولا تاخیر ولا فصل ولا اچھا فرماتے ہیں ان دونوں میں تصرف جائز نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی تقدیم اور نہ ہی تاخیر کا اور نہ ہی فاصل کا. کیا مطلب؟ جیسے ہے ما وہ اب ذرا غور کرو ما احسن زیدن. اب آپ ما زید کو پہلے لے آئیں ما احسن کو بعد میں لے جائیں یا احسن بغیدن میں اس کو پہلے لے آئیں اور آسن کو بعد میں جائیں. فرماتے ہیں نا اس میں تقدم اور تاخر جائز نہیں ہے حتیٰ کہ ما احسن ویدن کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ قرار دینا یا احسن بغیدن کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ قرار دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. والمادنی البتہ جو مادنی نحوی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر ان صیغوں اور اس کے درمیان متجمن کے درمیان ظرف کا فاصلہ ہے تو کوئی حرج نہیں. لہذا وہ کہتے ہیں ما احسن زیدن کی بجائے ما احسن الیوم زیدن کہہ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ یہ اس ایک شخص کی بات ہے ورنہ باقی اس کے قائل نہیں. فعل میں جو آخری بحث ہے وہ ہے افعال مد و ضم کی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بحث غالباً شروع ہو جائے گی حروف کی. افعال مد و ضم کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے فقط 4 ہیں. نعمہ حبذا یہ آتے ہیں تعریف کے لیے. سا اور بے سا یہ آتے ہیں مذمت کے لیے. ان کو کہا جاتا ہے افعال مد. مد تعریف کو کہتے ہیں اور ضم مذمت کو. نعمہ اور حبذا تعریف بے سا اور سا مذمت. ٹھیک ہے جی. ما وضع علیہ انشاء یہاں پر وہی بات ہے جو پیچھے تھی. فرماتے ہیں کہ یہ وہ افعال ہیں جن کے لیے مد اور ضم کی انشاء کی جاتی ہے. انشاء کی جاتی ہے. کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں قارما زید زید کریم ہے شارفا زید یا مادہ یا حامدہ تو وہاں پر فرماتے ہیں وہ افعال مد شمار نہیں ہوتے. کیوں؟ چونکہ وہ خبر ہیں. ہم انشاء کی بات کر رہے ہیں کہ یہ انشائیہ ہوتے ہیں خبر نہیں ہیں. ٹھیک. اب آگے ان کا استعمال ہے کہ جو مخصوص بالمد ہوگا اور جس کی ہم نے تعریف کرنی ہے یا جو مخصوص بالضم ہوگا استعمال کیسے کرنا ہے بالکل آسان سی بات ہے. غالباً شرح میں تو عمل میں بھی ہم اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. افعال المدح والذم یعنی وہ افعال جو تعریف اور مذمت کے لیے آتے ہیں. افعال مدح و ذم ما وضع
لانشاء مدح او ذم، یعنی جن کو وضع کیا گیا ہو، بنایا ہی گیا ہو انشاء مدح یا انشاء ذم کے لیے، یعنی معنی مدح اور ذم کی انشاء کے لیے، یہ انشائیہ ہوتے ہیں، خبریہ نہیں ہوتے۔ لہذا اگر کوئی فعل ہو جس میں تعریف یا مذمت کا معنی پایا جاتا ہو تو فرماتے ہیں اگر انشاء نہیں تو وہ خبریہ ہوگا، وہ افعال مد نہیں ہے۔ افعال مد و ذم وہ ہیں کہ جو مد اور ذم کی انشاء ابھی اس وقت کرنے کے لیے واضح کیے گئے ہوں۔ اما المد فلہ فعلان، مد اس کے لیے دو فعل ہیں، ایک ہے نعمہ اور ایک ہے حبذا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ نعمہ فرماتے ہیں نعمہ کا فاعل، توجہ کے ساتھ آگا، نعمہ کا فاعل کبھی اسم معرف باللام ہوتا ہے، یعنی نعمہ کا اسم معرف باللام ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نعم الرجل زید، الرجل نعمہ کا اسم ہے معرف باللام ہے، یہ ہو گیا پہلا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب آگے فرماتے ہیں او مضاف الی المعرف باللام۔ نمبر دو، یا نعمہ کا فاعل ایسا اسم ہوگا جو خود معرف باللام نہیں لیکن ایک معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، جیسے نعمہ غلام الرجل زید۔ ٹھیک ہے جی۔ نعم الرجل زید، نعمہ تعریف کے لیے نا، بہترین مرد ہے زید، یا نعم غلام الرجل، کا غلام بہترین غلام شخص ہے زید۔ نمبر تین، وَقَدْ يَكُونُ فَاعِلُهُ مُضْمَرًا، اور اس نعمہ کا فاعل کبھی کبھی ضمیر بھی ہوتی ہے۔ نعمہ کا فاعل کبھی ضمیر ہوتی ہے لیکن یاجب تمیرہ بنکرۃ منصوفہ، لہذا اگر نعمہ کا فاعل ضمیر ہوگی تو واجب ہے کہ اس کی تمیر ایک اسم نکرہ منصوبہ کو ذکر کیا جائے، جیسے نعم رجلن زید، یہ رجلن در حقیقت تمیز ہے اور نعمہ میں ہوا کی ضمیر ہے جو مخصوص بالمد ہے اور اس کی فاعل ہے۔ کدھر گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ بس اگر نعمہ کا فاعل ضمیر ہو تو اس کے بعد اس ضمیر کی تمیز ایک اسم نکرہ منصوبہ کو لایا جاتا ہے، یہ یہاں ہو گیا۔ یا اگر اس کی ضمیر ہو تو فرماتے ہیں پھر اس کو حرف ما کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے فَنِعِمَّ ہِیَ، فَنِعْمَ ہِیَ کا معنی یعنی نعمہ شیئن ہِیَ، یہ ما یعنی شیئن کے معنی میں ہوگی اور یہ اس کی در حقیقت ضمیر ہوگی۔ نعمہ ہی وزید، یعنی نعمہ شیئن ہی وزید۔ آگے فرماتے ہیں حبا فعل المدح، پہلا فعل مد ہے نعمہ، دوسرا فعل مد ہے حبا، وفاعلہ اس کا فاعل ذا ہے، اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں نا چونکہ یہ بغیر ذا کے استعمال نہیں ہوتا تو عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ حبذا یہ فعل مد ہے، لیکن اس کا فاعل ہمیشہ ذا ہوتا ہے۔ والمخصوص بالمدح، اور اس کے بعد والا اسم مخصوص بالمد ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حبذا زیدن، حبہ فعل مد ہوتا ہے، ذا اس کا فاعل ہوتا ہے اور زید مخصوص بالمد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
آپ فرماتے ہیں اس حبہ کے لیے خاص بات، یجوز ان یاکا قبل مخصوص او بعدہ تمیز، اس حبہ کے لیے یہ بھی جائز ہے کیا، ان یاکا قبل مخصوص او بعدہ تمیز، کہ اس حبالہ کے مخصوص بالمد سے پہلے یا اس کے مخصوص بالمد کے بعد جائز ہے کہ ایک اس میں نکرہ منصوبہ تمیز آ جائے۔ مثلا حبذا زیدن کی بجائے ہم پڑھیں حبذا رجلن زیدن، یہاں پر راجولان اس میں نکرہ منصوبہ تمیز زید سے پہلے ہے، یا پڑھتے ہیں حبلا زیدن راجولان، اب راجولان زید مخصوص بالمد کے بعد ہے، یعنی جائز ہے کہ حبا کے مخصوص بالمد سے پہلے یا مخصوص بالمد کے بعد ایک تمیز یعنی وہی اس میں نکرہ منصوبہ آ جائے، یہ ہے جائز ہے۔ ایک نمبر دو، او حال، حبذا میں یہ بھی جائز ہے کہ جو حبذا کے ذریعے مخصوص بالمد ہوگا اس کے مخصوص بالمد سے پہلے یا مخصوص بالمد کے بعد ایک حال واقع ہو جائے، حال آ جائے، جیسے ہم پڑھتے ہیں حبذا زیدن کی بجائے کہیں حبذا راکبن زیدن، یہاں راکبن حال ہے، یا ہم پڑھیں حبذا زیدن راکبن، یہ تعریف ہے نا کہ بہترین مرد زید درانا کہ وہ سوار ہے۔ خوب، بس فعل مد نیما اور حبا کا فاعل تو ہمیشہ زا ہوتا ہے، نیما کا فاعل کبھی اس میں معرف باللام ہوتا ہے، کبھی معرف باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے اور کبھی ضمیر ہوتی ہے۔ باقی رہ گئے افعال ضم، فعلہ فعلات، فرماتے ہیں افعال ضم یہ بھی دو فعل ہیں، ایک ہے بیسا، جیسے بیسا الرجل امرن، اب الرجل مخصوص بضم ہے، معرف باللام ہے، او اسی نیما کی طرح بیسا غلام الرجل امرن، یہاں بھی غلام معرف باللام کی طرف مضاف ہے اور بیسا کا فاعل ہے، یا بیسا راجلان امرن، بیسا میں ضمیر اس کی فاعل ہے، راجلان اس میں نکرہ منصوبہ اس کی تمیز ہے۔ وسا اسی طرح سا بھی، سا الرجل زیدن، الرجل معرف باللام سا کا اسم ہے، سا غلام الرجل زیدن، اب غلام معرف باللام کی طرف مضاف ہے اور سا کا فاعل ہے۔ سا راجلان زیدن، سا میں ضمیر اس کی فاعل ہے، راجلان اس میں نکرہ منصوبہ اس کی تمیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، سا مثل بیسا، یعنی سا کے بھی تمام احکام اسی بیسا والے احکام ہیں۔ یہ چیزیں تقریباً ساری آپ پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔